سب سے بڑا اور سب سے قیمتی محل نہ برٹش خاندان کا بکنگم پیلس ہے، نہ سعودی کنگ کا محل اور نہ ہی قطر کے امیر کا محل، بلکہ وہ موجود ہے ایشیا کی ایک چھوٹی سی کنٹری برونائی میں، ایک چھوٹی سی سلطنت جس کا سلطان دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا ہے، سلطان حسن البولکیہ۔ ان کے محل میں گولڈ اتنا عام ہے کہ محل کا کونا کونا اس سے بھرا ہوا ہے، دروازے، دیوار، کرسیاں اور میز، ہر جگہ قیمتی سونا چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ مگر برونائی صرف دولت کا نام نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت ہے جہاں ہر راستہ ایک نیا راز کھولتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سلطان کی مرضی ہی قانون ہے اور جہاں ان کے حکم کے آگے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چپ ہو جاتی ہیں۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، برونائی ایک چھوٹی لیکن نیچرل ریسورسز سے مالا مال کنٹری ہے، جہاں کے رولر حسن البولکیہ ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں جو راز، شان اور طاقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ 1967 سے ابھی تک یہ برونائی کے تخت کے اکیلے مالک ہیں اور کوئین الزبتھ II کے انتقال کے بعد اب وہ دنیا کے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے بادشاہ بن چکے ہیں۔ یہ کہانی صرف وقت کی نہیں بلکہ اس دولت کی ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی انٹرنیشنل سورسز نے رپورٹ کیا ہے کہ حسن البولکیہ کی پرسنل نیٹ ورتھ $30 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بہت محتاط اندازے ہیں۔ ان کی اصل ویلتھ کے بارے میں ابھی تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ ان کی شان و شوکت اور لگژری لائف سٹائل کے پیچھے برونائی کے تیل اور گیس کے وہ ذخیرے ہیں جو زمین کے نیچے سونا بن کر چھپے بیٹھے ہیں۔ ہر بیرل تیل اور ہر قطرہ گیس سلطان کی دولت میں ایک اور زیرو کا اضافہ کرتا ہے۔ پر برونائی کے سلطان ان شاہی خاندانوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی دولت کو چھپاتے ہیں۔ ان کے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ کار کلیکشن، جس میں حیرت انگیز طور پر 7,000 گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ کوئی عام کلیکشن نہیں بلکہ اس میں ہیں 600 رولز رائس، 450 فراریز اور 3,880 بینٹلے، اور اس کلیکشن کا سب سے نایاب پیس ہے ایک 24 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ رولز رائس سلور، جسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کے طور پر درج کیا ہے۔ ایک ایسی گاڑی جو نہ صرف چمکتی ہے بلکہ سلطان کے اس مہنگے شوق کی ایک جھلک بھی دکھاتی ہے۔ سلطان کی اس کار کلیکشن کی قیمت اندازاً $5 ارب کے قریب مانی جاتی ہے۔ زمینی سواریوں سے ہٹ کر آسمان کا رخ کیا جائے تو ان کی پرائیویٹ جیٹ فلیٹ بھی کسی سے کم نہیں۔ ایک گولڈ پلیٹڈ بوئنگ 747-400 جس کی قیمت لگ بھگ $40 کروڑ ہے، مگر سلطان اسے جہاز نہیں بلکہ اڑتے ہوئے محل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کرسٹل شینڈلیئرز، سونے کے واش بیسنز اور لگژری انٹیریئر پہ $12 کروڑ الگ سے خرچہ کیا گیا ہے، اور یہ سب صرف کمفرٹ نہیں بلکہ لوگوں کے خیال میں یہ طاقت اور پیسہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو بھی برتھ ڈے گفٹ میں پرائیویٹ جیٹ گفٹ کیا تھا۔ کل ملا کر سلطان کے پاس 17 ایئر پلینز ہیں جو ان کی پرائیویٹ کلیکشن ہے، اور ہر ایک جہاز میں سونے کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے برونائی کے سلطان زمین تو زمین، آسمان کے شہنشاہ بھی کہلائے جاتے ہیں۔ سلطان کی پرسنالٹی کے اور بھی کئی دلچسپ پہلو ہیں، جیسا کہ وہ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ کے ایک سرٹیفائیڈ پائلٹ ہیں، اور اپنے پسندیدہ باربر کو لندن سے برونائی بلا کر صرف ایک ہیئر کٹ پر $21,000 خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لگژری لائف سٹائل کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ سلطان ایک آرٹ کلیکٹر بھی ہیں جنہوں نے مشہور فرینچ پینٹر رینوار کی پینٹنگ $7 کروڑ میں خریدی تھی۔ خرچہ کرنے میں یہ اتنے کھلے ہاتھ کے ہیں کہ 1996 میں اپنی 50ویں برتھ ڈے پارٹی پر انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں $3 کروڑ بہا دیے، جس میں مائیکل جیکسن کو پرفارمنس کے لیے ہی $2.25 کروڑ ادا کیے گئے۔ اس دوران پورے ملک میں 2 ہفتے کی چھٹی منائی گئی، اور خاص اس اوکیزن کے لیے پورا ایک نیا اسٹیڈیم بنوایا گیا جس میں دنیا بھر سے 60,000 رائل گیسٹ نے شرکت کی۔ پر اصل حیرانی کی بات یہ تھی کہ برتھ ڈے پارٹی میں آئے رائل گیسٹ کو اصلی سونے کے میڈلز دیے گئے۔
محل کی بات کی جائے تو یہ فلیپینو آرکیٹیکٹ لیانڈرو لوکسنز نے ڈیزائن کیا، جبکہ انٹیریئر ڈیزائن خوان چیو سے ڈیزائن کروایا گیا، جنہوں نے مشہور زمانہ برج العرب کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ 1984 میں اس محل کی کنسٹرکشن پر $1.5 ارب کا خرچہ آیا، ٹھیک اتنا ہی جتنا خرچہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں آیا تھا۔ یہ محل، جسے نور الایمان کہتے ہیں، پیرس کے ورسائل پیلس سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ اس میں حیرت انگیز طور پر 1788 کمرے، 257 باتھ رومز، 5000 مہمانوں کے لیے بینکویٹ ہال، ایک مسجد، 110 گاڑیوں کے لیے گیراج، 200 پولو پونیز کے لیے ایئر کنڈیشنڈ اسٹیبل اور 5 سوئمنگ پولز موجود ہیں۔ اور سب سے خاص بات، اس کا ڈوم 22 کیرٹ گولڈ سے بنا ہوا ہے۔ محل کا ہر کونا شان و شوکت کی داستان سناتا ہے، سونے اور ماربل کے فرش، دروازے اور دیواروں پر نقش نگاری۔ اس محل میں ٹوٹل 550 سے بھی زیادہ گولڈ شینڈلیئرز اور 18 ایلیویٹرز موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کا محل محل نہیں بلکہ ایک پورا چھوٹا شہر ہے۔ یہ محل، جسے استانہ نور الایمان کہا جاتا ہے، اس میں ٹوٹل 17 فلورز ہیں اور اس کا ٹوٹل فلور ایریا 21 لاکھ اسکوائر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اتنے بڑے محل میں سلطان اور ان کی فیملی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتی ہے؟ اس کام کے لیے محل میں الیکٹرک گولف کارٹس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ محل صرف سلطان کا گھر نہیں بلکہ یہ پرائم منسٹر آفس اور برونائی کی گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ یہاں سے ملک کے تمام بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سلطان حسن البولکیہ صرف امیر ترین بادشاہ ہی نہیں، وہ خود پرائم منسٹر بھی ہیں، فائنانس منسٹر بھی اور ہوم منسٹر بھی۔ 2004 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نے ان کے اختیارات کو مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ انہیں قانون سے بالا تر پوزیشن دی گئی ہے، چاہے وہ ان کی سرکاری حیثیت ہو یا پرسنل۔ اب یہاں آپ کو یہ سب دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ برونائی ایک لبرل کنٹری ہوگی، پر ایسا نہیں ہے۔ ان کی حکومت کا سب سے اہم پہلو شریعہ قانون کا نافذ کرنا ہے۔ 2019 میں سلطان نے اسلامی قانون کو مکمل طور پر نافذ کیا۔ اس قانون کے تحت ایڈلٹری اور ہومو سیکشولیٹی کرنے والے کو پتھر مار مار کر موت دینے کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے جیسی سزائیں بھی ہیں۔ یہ اقدام دنیا بھر میں سخت تنقید کا نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں لندن اور پیرس میں سلطان کے لگژری ہوٹلز کے باہر پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کیے گئے۔ برونائی میں الکوہل اور پورک پر تو سخت پابندی ہے ہی، پر یہاں تمباکو نوشی کرنا بھی اللیگل ہے۔ فتوے صرف سرکاری مفتی ہی جاری کر سکتے ہیں اور ان کے فتووں کا مذاق اڑانا بھی قابل سزا جرم ہے۔ یہاں جمعے کی نماز میں تمام مردوں کو شامل ہونا لازمی ہے اور تمام عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے کپڑے ایسے پہنیں کہ جسم پورا ڈھکا ہوا ہو۔ ان تمام سختیوں کے باوجود برونائی میں کچھ چیزیں بالکل مفت ہیں، جیسا کہ ایجوکیشن اور میڈیکل۔ یہاں کسی قسم کا انکم ٹیکس بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بہت سے سٹیزنز اپنے سلطان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں عوام کا سلطان کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شریعہ قانون نے ملک کو پرامن رکھا ہوا ہے اور کرائم کی پرسنٹیج کم کی ہے، مگر وہیں بہت سے لوگوں کو یہ ملک بہت بورنگ لگتا ہے اور وہ تھوڑی آزادی کے لیے ملیشیا کے شہر میری کی طرف نکل جاتے ہیں، جہاں الکوہل اور آزاد ماحول ملتا ہے۔ سلطان حسن البولکیہ کی پرسنالٹی کئی کنٹروورسیز کا شکار بھی رہی ہے۔ ان پر الزام لگا تھا کہ وہ اپنے بھائی جعفری کے ساتھ پرائیویٹ پارٹیز میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ 1997 میں مس یو ایس اے شنون مارکیٹک نے سلطان اور ان کے بھائی پر کیس کیا تھا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہیں ہوسٹیج بنایا گیا اور غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن یو ایس کورٹ نے سوورن امیونٹی کی وجہ سے سلطان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیسے کے ساتھ ساتھ بھرپور طاقتور شخص بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 1990s میں ایک اور اسکینڈل ہوا تھا جسے ایمینڈیو کرائسس کہا جاتا ہے۔ برونائی کے سلطان کے چھوٹے بھائی پرنس جعفری بولکیہ پر الزام لگا کہ انہوں نے اربوں ڈالرز کی شاہی دولت کا غلط استعمال کیا تھا۔ انہوں نے لگژری یاٹس، پرائیویٹ جیٹس اور ہزاروں قیمتی گاڑیوں پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا۔ اس کی وجہ سے برونائی کی ریپوٹیشن کو اچھا خاصا جھٹکا لگا اور برونائی کی رائل فیملی میں بھی ٹینشنز پیدا ہوئیں۔ آخرکار سلطان نے اپنے بھائی سے کنٹرول چھین لیا اور انہیں ملک بدر کر دیا۔
ब्रुनाई एक ऐसी सल्तनत है जहां का एक हिस्सा लग्जरी की दास्तान बयान करता है तो दूसरी तरफ सख्त इस्लामी कानून अप्लाई होता है। पर इन सब के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो शायद आपने ब्रुनाई के बारे में पहले कभी ना सुने हो। ब्रुनाई लफ्ज का असल में मतलब होता है दैट्स इट। इसका पूरा नाम नेगिरा ब्रुनाई दारुस्सलाम है, जहां नेगिरा का मतलब है कंट्री और दारुस्सलाम का मतलब है पीसफुल रहने की जगह। ब्रुनाई से निकलने वाला ऑयल और गैस मुल्क की 90% इकोनॉमी चलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑयल की कमी की वजह से जापान ने ब्रुनाई पर कब्जा कर लिया था और फिर ब्रिटिशर्स ने इसे जापान से आज़ाद भी करवाया। 2013 में ब्रुनाई शार्क फिनिंग यानी शार्क की पूंछ काटने पर बैन लगाने वाली पहली एशियन कंट्री बनी। ब्रुनाई में एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है और यहाँ का लिटरेसी रेट दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर है, जो 98% के करीब है। यहाँ की करेंसी ब्रुनाई डॉलर्स है, जो सिंगापुर में भी चल सकती है। केम्पोंग अयर, जिसे वेनस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रुनाई रिवर पर पानी के ऊपर बनी एक पुरानी बस्ती है जो ब्रुनाई के कदीम कल्चर की झलक दिखाती है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करें।